آیا سنو ذرا کہ آلہ حضرت قبر تو نکل آمن تے پاویں ابن تیمیہ نکل آوے تے پاویں پیر میل شاہ صاحب نکل آمن معذرت نال اچھا علمی دلائل ہے، علم دی دنیا ہے، وہ تے منو کوئی نیوا نہیں کر سکتا۔ کائنات نے کائنات وچوں ماں نے ہلے جڑیا ہی کوئی نہیں جڑا اس بندے نو علمی موت دے سکے۔ اگر جواب مل جائے بات رک جائے گی، بات تو بڑھے گی، جب بات بڑھے گی پھر کیا ہوگا؟ مرزا صاحب کے پول آئیں گے کھول کے باہر، سمجھے نا بات کی؟ مرزا صاحب کے باہر پول آ جائیں گے کھل کے۔ حدیث بھی ہوئے نا جناب تو بغیر سند قبول نہیں، ہاں لیکن سند ہوئے نہ ہوئے چشتی رسول اللہ جڑا نا وہ اسی قبول کرنا ہی کرنا ہے۔ ہاں وہ پاویں منسوب خواجہ غریب نواز کی طرف کر دیتا ہوئے، وہ سارے علماء پاویں ٹل لگا لیا ہوئے، علماء کہتے ہیں یار اے جڑے لفظ ہے نا ایک غلط ہے، اس طرح کہنے والا بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ لیکن خواجہ غریب نواز نے نہیں آخیا کسی نے جھوٹ منسوب کر دیتا ہے، اتنے سند نہیں چیک کرنی، نا 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 نا۔ اس طرح صلح امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بھی سند میرے کو پوچھنی نہیں، کیوں؟ اس بات ہے کہ میری علمی اوقات یہ نہیں ہے، میں ہم تو کہہ رہے۔ اچھا دوسرے نمبر پر یہاں پہ غور سے میری بات سنیے، چاہیے تو یہ تھا یار، یہ میں بڑی زبردست بات کرنے جا رہا ہوں، چاہیے تو یہ تھا کہ چلو جیسے تیسے بھی ہے، مفتی منیب الرحمان صاحب یا تو چپ رہتے، حنیف قریشی کے بارے میں کچھ نہ کہتے، یا پھر اگر کہنا تھا تو پھر مرزا جیلمی کے بارے میں کہتے، کیونکہ مرزا جیلمی تو کب سے پکار رہے منیب الرحمان صاحب کو لیاؤ، منیب الرحمان صاحب نے آواز لواؤ، انہوں نے میرے سامنے لے آؤ، میں تھلے بیٹھا گا، انہوں نے کرسی سے بٹھاواں گا، کتنا کچھ انہوں نے آخیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ منیب الرحمان صاحب جو ہیں وہ اگر دینا ہی تھا بیان تو چلو مرزا انجینئر کے خلاف دے دیتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 26 نومبر 2023 بروز اتوار کو حنیف قریشی صاحب، اویس ربانی صاحب یہ جیلم پہنچے ہیں مناظرے کے لیے، مناظرہ نہیں ہوا، آپ سبھی جانتے ہیں، اس پر زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو مین مرکزی باتیں وہ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے رکھوں گا۔ اچھا مناظرہ نہیں ہوا لیکن پذیرائی بڑی ملی، حنیف قریشی صاحب کو لوگ جو ہے وہ نعرے بازی کر رہے تھے، پھولوں کی پتیاں جو ہے وہ ان پر نچھاور کر رہے تھے، پھولوں کے ہار زیب گلوں کر رہے تھے، کافی جو ہے ان کو پذیرائی مل گئی۔ اچھا مناظرہ تو ہوا کوئی نہیں، یہ بات بھی ٹھیک ہے، تو پذیرائی کس بات کی؟ اچھا اس پر جو ہے ہم بات کرتے ہیں۔ خیر یہ جو حنیف قریشی صاحب ہیں ان کے متعلق جو ہے وہ مفتی منیب الرحمان صاحب کا ایک بیان آ گیا۔ اچھا ہو سکتا ہے یہ بیان بھی آپ نے سن لیا ہو، میں ویسے احتیاطاً وہ آپ کو سنا دیتا ہوں، جنہوں نے نہیں سنا وہ بھی سن لے تاکہ ایک ربط جو ہے وہ قائم ہو جائے اور بات کی اصل تک آپ جو ہے وہ پہنچ سکیں۔ مفتی منیب الرحمان صاحب نے ایک بیان جو ہے وہ جاری کر دیا حنیف قریشی صاحب کے بارے میں۔ اچھا اس پر جو ہے وہ میں انشاءاللہ آپ کو سناتا ہوں ابھی، لیکن اس سے پہلے مرزا انجینئر کا ایک فالوور ہے اور اس کا نام مجھے نہیں پتا، اور واللہ واقعی نام کا نہیں پتا، مجھے ملا نہیں یا میں نے ڈھونڈا نہیں ہے یا بس میری سستی لگا لیں، غفلت لگا لیں، مجھے نہیں پتا اس بندے کا نام کیا، اگر آپ کی کسی کے علم میں ہو تو آپ بتا دیے کمنٹ باکس میں۔ اچھا یہ شاید اس کو میرے خیال میں کوئی کام نہیں ہے، یہ اسی انتظار میں ہوتا ہے، اس نے پیج میرے خیال میں لوگوں کے فالو کیے ہوئے ہیں، جس کا بھی آتا ہے کوئی نہ کوئی اس نے نا زوم آنا سی ویڈیو بنا دیتا ہے، ٹھیک ہو گیا، تو ٹائٹل کوئی ہوتا ہے، بیچ میں گفتگو کوئی ہوتی ہے جس کو ٹانچ کہتے ہیں، اس قسم کی اس کی ویڈیوز ہوتی ہیں۔ اچھا اس نے جو ہے وہ مفتی منیب الرحمان صاحب کا حوالہ دے کر جو حنیف قریشی صاحب کے بارے میں اس نے جو اپنا تاثر دیا نا وہ ذرا تھوڑا سا لمبا ہے، لیکن میں نے شارٹ کر جو مین چیزیں جو میں نے آپ کو سمجھانی تھی نا وہ آپ ذرا سن لیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ میں انشاءاللہ تعالیٰ مفتی منیب الرحمان صاحب جو ہے ان کا کلپ جو ہے وہ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھوں گا، تو اس کے بعد جو ہے وہ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے مرزا انجینئر صاحب کی جو علمی حیثیت اور یوں کہہ لیجیے ان کے سونے لفظوں کے نال کہہ لینے نا جناب بڑی پہنچی شخصیت نے علمی اوقات شریف مرزا جیلمی صاحب دی، وہ ویڈیو کلپ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن آپ نے فیصلہ کرنا ہے دیانتداری کے ساتھ، اور دیانتداری کے ساتھ میں نے اس لیے کہا ہے کہ جب دیانتداری ہوتی ہے، جب عقل سلیم ہوتی ہے نا تو پھر فیصلہ کرنا مشکل نہیں ہوتا، وگر نہ ہوتا پتہ کیا ہے، اگر عقل نہ ہو، فضل نہ ہو، کرم نہ ہو، آنکھوں پر دلوں پر پردے ہو، تو پھر ہوتا یہ کہ چاند کے 2 حصے بھی اللہ کا نبی کر دے نا تو کہیں کو نظر کوئی نہیں ہوتا، پھر وہ کہتے ہیں معادلہ جادوگر ہے، ٹھیک ہے۔ درخت چل کر آ جائیں، نبی پاک علیہ السلام کی رسالت کی گواہی دے دیں، حضور کی بارگاہ میں سجدہ کر دیں، پھر بھی کسی کو ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو سمجھ نہیں آتی، تو اس لیے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے، نبی پاک علیہ السلام کا عشق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اسلام کی اور قرآن و احادیث کی، قرآن و سنت کی اللہ تعالیٰ معرفت نصیب فرمائے۔ چلو آئیے جی، سب سے پہلے مرزا انجینئر کی اس فالوور کی ایک بات سن لیتے ہیں، پھر اس کے بعد مفتی منیب الرحمان صاحب نے جو کہا پھر وہ سن کر انجینئر صاحب کو سنتے ہیں۔ آئیے جی۔ سوچ ہے لیکن بس یہی ہے کہ فاتح ضلع میں ماشاء اللہ آپ کا تو سارا پروگرام بڑھ گیا، کیونکہ یہ مفتی صاحب نے
जो है ना वो जो ऐसा बयान दे दिया है ना, ये वीडियो को एंजॉय करें, मज़े लें, और मेरे कहने की अब कुछ चीज़ बची नहीं है कि मैं कुछ अपने कमेंट, अपनी कोई बातें पास करूँ, मैं कहूँ, मेरा कुछ नहीं। आज सिर्फ ये मुफ्ती साहब, हमारे प्यारे मुफ्ती साहब। अच्छा जी, ये था जी इनका वीडियो। इनका कहने का मकसद ये था कि जनाब आपका प्रोग्राम जो है ना, यानी हनीफ कुरैशी साहब को कह रहे थे आपका प्रोग्राम तो बढ़ गया, और अफसोस कर रहे थे टाँच के साथ, और कह रहे थे कि मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, ये जो आपके सबसे बड़े मुफ्ती साहब है ना, जिसको सिर्फ आप बरेलवी ही मुफ्ती कहते हो, ये उनका भी बयान आ गया। अब मैं क्या कहूँ, आपके बरेलवी आलिम दीन है, मुफ्ती साहब है, उन्होंने आपके बारे में ये कह दिया, अब हम आपको क्या कहें। इनके हनीफ कुरैशी साहब को टांजे लगा रहे। अच्छा, यहाँ पर रुकर एक बात मैं कहना चाहूँगा, हनीफ कुरैशी साहब से हमारा भी इख्तलाफ है और बहुत सारों का इख्तलाफ है, लेकिन इस बात को अभी फिल वक्त यहाँ पर हम जो है वो रखते हैं, इस पर इंशाल्लाह ताला जो है वो बाद में बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब का सुन ले, उसके बाद फिर इस पर बात करते हुए हम इंशाल्लाह इंजीनियर साहब की चंद एक क्लिप सुनेंगे, मज़े को मज़ा आ जाएगा अल्लाह की रहमत से। और ये जो है ना, जितने भी मिर्ज़ा इंजीनियर के फॉलोवर हैं, उसके चाहने वाले हैं, आंखें बंद करके उसके पीछे पड़े हुए हैं, जो वो ज़रा दिल से हाथ रख के ना, तो मोटे मोटे शीशे वाले ऐनकू वो भी लगा ले, इनके ऐनकें लगा ले देखने के लिए, और कोई आला हैगा तो वो भी लगा लो ज़रा सुनने के लिए। तो आइए जनाब, सबसे पहले हम सुनते हैं मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को, आइए सुनते हैं जनाब, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। जैसे भी एक साहब मुनाजरा करने चले गए, मुनाजरे में फातिह भी हो गया। अब कोई पूछे कि भी मुनाजरा होता बता जब दो बंदे इत्तेफाक करे, नंबर 2 ये कि मुनाजरे का मौजू तय हो, नंबर 3 ये कि दोनों का मौक़िफ़ पहले तय हो कि भाई क्या साबित करने और क्या रद्द करना है। फिर दोनों तरफ से सालिस भी होते हैं, फिर मुनाजरे का मॉडरेटर भी होता है। आप किसी के घर बाहर खड़े होकर तस्वीर बना के आ जाएं और आपके में फातिह आलम हो गए, और वाह वाह और ये होती रहे। तो जब हमें यही नहीं पता हो कि भाई मुनाजरा क्या है, उसके तरीक़े क्या हैं, उसके आदाब क्या हैं, तो ऑटोमेटिक फातिह हो जाते हैं। तो आप अच्छा, ये था जी मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब का, कि जो इन्होंने बताया कि सब शराइत, अच्छा वो आपने सुन लिया, इस पर बात नहीं करेंगे। अच्छा, जो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने बयान दिया, हम इस पर इत्तेफाक करते हैं, सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि बहुत सारे इस पर इत्तेफाक करते हैं कि ये मुनाजरा ऐसे नहीं है, फातिह जन्म ऐसे नहीं होते, ठीक हो गया। जैसे ये जो हनीफ कुरैशी साहब बने हुए हैं, यहाँ पर मिर्ज़ा इंजीनियर एक हो गया, मिर्ज़ा इंजीनियर के ये जो दूसरा फॉलोवर जो मैंने आपको दिखाया, और इस जैसे जितने भी हैं, दर्जनों होंगे, जितने भी हैं, उन सब से मैं एक बात कहने जा रहा हूँ, और ये दिल पर हाथ रख के सुनिएगा ज़रा। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने बयान दिया है ना, ये है मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की दयानतदारी। हालांकि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब भी बरेलवी, हनीफ कुरैशी साहब कहते हैं मैं भी बरेलवी। चाहिए तो ये था कि जिस तरह मिर्ज़ा इंजीनियर के फॉलोअर जो हैं वो आंखें बंद करके अंधी तकलीद किए हुए हैं ना मिर्ज़ा इंजीनियर पर, और जो वो कहता है कहते हैं बस इन्हें ठीक आके है, ओ खच्चा मारे जाए, झूठ बोली जाए, ओ फरार हो जाए, और जनाब इस्तदलाल फासिद करी जाए, ओ तर्जमा कोई करी जाए, बेअदबियाँ करी जाए, गुस्ताखियाँ करी जाए, झूठ बोली जाए, कुफर बकी जाए, ठीक हो गया। जो कर दिया ये कहते जनाब बिल्कुल ठीक है, ये कहते बिल्कुल, वो कहना कां जड़ा ना पीले रंग का हो, नीले रंग का हो, चिट्टा वा हो, पता नहीं किहड़े किहड़े रंग का, इन्हें जो जो वो कही जाना, इन्हें कहना कही जाना। हत्ता कि मिर्ज़ा इंजीनियर हुण ये कह देना कि आ जी मझ हुंदी है ना, ये तो होंगी जनाब सबज रंग की है, इन्होंने कहना ठीक है। वो थोड़ी देर बाद कहते नहीं यार मेरे को गलती लगी, ये असल च होंगी है चिट्टे रंग की, इन्हें कहना नहीं बिल्कुल ठीक है, यानी कि इदा अन्ने वाह मगर लग गए। लेकिन बात ये है कि ये जो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने बयान दिया है ना जनाब, ये है उनकी दयानतदारी। लेकिन पूछना ये चाहूँगा फॉलोवर से जो मिर्ज़ा के हैं, भाई आपकी दयानतदारी कहाँ है? आपको नहीं पता चलता कि मिर्ज़ा के कितने झूठ हैं और लोगों के सामने आ गया। हमारे उलमा ने हैं खोल खोल के रख दिया, बिलखुसूस मुफ्ती राशिद महमूद रिजवी साहब ने, लोग हाथों के मगर बंदे गुसल करके मगर पै गए। समझ आई बात की? तो यार मुझे ये बात बताइए कि आप में अगर इंसाफ होता, मैं तो कह रहा हूँ, हम तो कह रहे। अच्छा दूसरे नंबर पर यहाँ पर गौर से मेरी बात सुनिए, चाहिए तो ये था यार, ये मैं बड़ी ज़बरदस्त बात करने जा रहा हूँ, चाहिए तो ये था कि
چلو جیسے تیسے بھی ہے، مفتی منیب الرحمان صاحب یا تو چپ رہتے، حنیف قریشی کے بارے میں کچھ نہ کہتے، یا پھر اگر کہنا تھا تو پھر مرزا جیلمی کے بارے میں کہتے، کیونکہ مرزا جیلمی تو کب سے پکار رہا ہے منیب الرحمان صاحب کو لے آؤ، منیب الرحمان صاحب نے آواز لواؤ، انہوں نے میرے سامنے لے آؤ، میں تھلے بیٹھا گا، انہوں نے کرسی سے بٹھاواں گا، کتنا کچھ انہوں نے آخیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ منیب الرحمان صاحب جو ہیں وہ اگر دینا ہی تھا بیان تو چلو مرزا انجینئر کے خلاف دے دیتے، ٹھیک ہو گیا۔ حنیف قریشی کے خلاف کیوں دیا؟ جانتے ہیں آپ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ حنیف قریشی تو پھر بھی اس سے ہزاروں کروڑوں درجے بہتر ہے کہ یہ پڑھا تو ہے نا، تو جو پڑھا لکھا بندہ ہے چلو کم از کم اس کو ٹانچ ہی صحیح، اس کو پتہ تو چلے گا نا یار فاتح جیلم ایسے نہیں ہوتا، فاتح مناظر ایسے نہیں ہوتا۔ لیکن اس کے ساتھ کیا بیان کیا جائے جنہیں صرف پوری زندگی میں 2 گھنٹے کی کلاس پڑھ کے تو جناب عالم بن کے بہ گیا لوگوں کے سامنے اور کہتے میں پتہ نہیں کی شے بن گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو مفتی منیب الرحمان صاحب نے آج تک اس بندے کے متعلق نہ کبھی کو بات کی، نہ اس بندے کو کبھی مخاطب کیا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ ان کا سٹیٹس ہی نہیں ہے یار۔ وہ مرزا جیلمی جو ہے، مجھے دیانتداری سے بتائیے، جو یہ انجینئر ہے، اس کے بعد کوئی اسناد تو ہوں گے نا، سندیں وغیرہ تو ہوگی اس کی، آپ مجھے دیانتداری سے بتائیے، اس سے پوچھیں ذرا کہ یار جب تم نے یہ انجینئر کورس کیا ہوا ہے تو کیا تم نے 2 گھنٹے کی کلاس پڑھی ہوئی ہے؟ بغیر سند کے تم ہو؟ اچھا کائنات کا کوئی ہے ڈاکٹر بننا ہے، وکیل بننا ہے، جج بننا ہے، کچھ بھی بننا ہے تو ظاہری بات ہے اس کے لیے اسناد تو ہے نا، لیکن واحد ایک دین مرزا انجینئر کو لب گیا، انہیں کیا جناب کھاؤ خسمانہ سیر آیا پہ آئے سامنے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا اب میں بتانے جا رہا ہوں کہ مرزا انجینئر کو مخاطب کیوں نہیں کیا یہ مفتی منیب الرحمان صاحب نے، کیونکہ اس کی علمی اوقات ہی نہیں ہے، اس کی اتنی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اب کیا ہے مرزا انجینئر؟ یہ اندھے اس کے مقلد جو ہے نا مرزا کے، وہ ذرا سن لیں، میں ایک ویڈیو کلپ رکھنے جا رہا ہوں، آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ مرزا انجینئر جو وہ مناظرہ کیوں نہیں کرتا۔ بات کرنے والی یہ ہے، میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ مرزا انجینئر جو ہے یہ اگر دروازہ کھول بھی دیتا ہے نا تو یار یہ تو مفتی منیب الرحمان کیا ان کا نام ہے حنیف قریشی صاحب، یہ تو بڑی دور کی بات ہے، یہ ان جیسا تجربہ کار یا ان جیسا علم کسی کے پاس نہ بھی ہو نا، کوئی ہلکا پھلکا جو جاننے والا ہے لیکن ضرورت والا اور بات کو پکڑنے والا ہو، سوجھ بوجھ والا ہو، وہ بھی مرزا کے سامنے بیٹھ جاتا ہے تو وہ بھی بات جو ہے مرزا جیلمی اس کے ساتھ بھی کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس کے لیے زندہ ثبوت آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، آپ کے سامنے ایسے بیٹھ گئے ہم۔ آؤ جناب ذرا دیکھتے ہیں مرزا انجینئر صاحب کے ساتھ جو کوئی بات کرتا ہے نا تو مرزا انجینئر صاحب نے انہیں کا آگے لگ دی ہے نا کہ میرے کے سوال انہوں نے کیتا تھا، کیتا ہی کیوں؟ ہم سوال دیکھنا، اب سوال دیکھنا کیا تھا، اب اس کا جواب کیسے جان چھڑائی جا رہی ہے مرزا انجینئر صاحب کی علمی اوقات، سنیے ذرا۔ کوسچن نمبر 30 ہے حافظ اسد بھائی کا، فیصلہ آباد سے، وہ پوچھ رہے ہیں ریسرچ پیپر 5B میں صلح حسن کی جو 5 شرائط ہیں ان کی سند مجھے نہیں مل رہی، وہ بتا دیں۔ حافظ صاحب آپ نے آج تک سٹریم میں آگے کوئی قرآن و سنت کا مسئلہ آپ نے پوچھا ہے؟ نہیں، آپ کی سارے کے سارے معاملات کسی سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں۔ آپ کو پہلے بھی ریکویسٹ کی تھی، ایک آپ ہیں اور ایک عاطف صاحب ہیں، عاطف رمضان یا پتہ نہیں کیا نام ہے ان کا، اس طرح کے سوالات آ کے بار بار کیوں کرتے ہیں؟ اس طرح کے سوالات آ کے بار بار کیوں کرتے ہیں؟ اس طرح کے سوالات آ کے بار بار کیوں کرتے ہیں؟ میرا یہ دعویٰ ہے کہ صلح حسن کے اوپر اجماع ہے، اس کے لیے کسی سند کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا یہ دعویٰ ہے کہ صلح حسن کے اوپر اجماع ہے، اس کے لیے کسی سند کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا یہ دعویٰ ہے کہ صلح حسن کے اوپر اجماع ہے، اس کے لیے کسی سند کی ضرورت نہیں ہے۔ لو جی لگ گیا پتہ ہے جی، ٹھیک ہو گیا۔ انہوں نے رولا ہی مکا دیتا ہے کہ تسی منو یا نہ منو، ادھی سند میں حالت چاہیے تو یہ تھا کہ یار اس کی سند دکھاؤ، بات ختم ہو گئی۔ اجماع ہے نہیں ہے اس سے کسی نے پوچھا؟ بات تو سند کی ہے۔ اچھا سند کے بارے میں مرزا کا کیا کہنا ہے؟ آپ سن لا، اینو کہندے نے مرزا دی بوتھی تے مرزا دی جتی، ٹھیک ہے؟ آؤ ذرا سنانا میں تمہیں کہ یہ مرزے دا سنداں دے بارے کی ہے، لیکن یہ گل پکی ہے کہ سمجھ پھر نہیں ہونی ماشاءاللہ، کیونکہ جدو اکھاں دے پردے پائے پھر ماں دا سر سمجھ ہونا، پھر کی سمجھ ہونا، کچھ بھی نہیں ہونا۔ اے ذرا سنو مرزا صاحب دا جڑا ہے نا وہ موقف کی ہے سنداں دے بارے جو کی کہنا چاہتے ہیں، سننا ذرا۔ جہاں تک تاریخ کا تعلق ہے تو تاریخ دانوں نے بڑی محنت کی، ہمارے بزرگ ہیں، لیکن انہی بزرگوں نے ہمیں یہ بات سکھائی کہ بغیر کسی کی سند کے حدیث کو قبول نہ کیا جائے، اور حدیث میں سند بھی ملے تب بھی اس کو صحیح اور ضعیف اور موضوع کا فرق کرنا ہے۔ تو جب حدیثیں نہیں لی جائیں گی سند کے بغیر اور سند کی صحت کے بغیر، تو
اقوال جو واقعہ کربلا کے بارے میں ہے یا یزید کے بارے میں ہے یا بنو امیہ کے بارے میں ہے وہ بغیر سند کے کیسے لیے جا سکتے ہیں؟ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں بغیر سند کے قبول کرتے، حالانکہ ہمیں کہا جاتا ہے یہ حدیث ہے، تو ہم ان لوگوں کی ایرے غیر لوگوں کی باتیں کس طرح بغیر سند کے قبول کر لیں؟ کبھی نہیں کریں گے. یہی ہمارے محدثین رحمہم اللہ نے ہمیں درس دیا ہے. حدیث بھی ہوئے نا جناب تو بغیر سند قبول نہیں، ہاں لیکن سند ہوئے نہ ہوئے چشتی رسول اللہ جڑا نا وہ اسی قبول کرنا ہی کرنا ہے. ہاں وہ پاویں منسوب خواجہ غریب نواز کی طرف کر دیتا ہوئے، وہ سارے علماء پاویں ٹل لگا لیا ہوئے، علماء کہتے ہیں یار یہ جڑے لفظ ہے نا یہ غلط ہے، اس طرح کہنے والا بندہ کافر ہو جاتا ہے. لیکن خواجہ غریب نواز نے نہیں آخیا کسی نے جھوٹ منسوب کر دیتا ہے، اتنے سند نہیں چیک کرنی، نا 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 نا. اس طرح صلح امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بھی سند میرے کو پوچھنی نہیں، کیوں؟ اس بات ہے کہ میری علمی اوقات ہی نہیں ہے. سمجھ آئی بات ہی؟ اچھا مرزا جیلمی صاحب تو وڈے وڈے نال مناظرہ کرنا اتر رہے، وہ یہاں دے کول کوئی آ جائے نا پھر اگوں چڑ کے کی کہتے ہیں مرزا صاحب اے بھی سن لینا ذرا، جدو اس طرح کوئی سوال کرنا مرزا صاحب کوئی جواب کی دینا سن لینا ذرا. آئندہ سے اس طرح کے سوال نہ یار کیا کریں آپ. ٹھیک ہو گیا جی، آئندہ تو بعد اس طرح کے سوال نہیں کرنے. کیوں یار یہ کون سن دکھائے ہوں؟ مطلب یہ ہے کہ پانی میں مدانی جڑی نا وہ پا کے رکھنی ہے تو انہوں بدھو بنا کے رکھنا. اچھا مناظرہ جدو کرنا پی جائے نا ٹھیک ہو گیا تو پھر مناظرہ کنا کرنا وا؟ اے دیکھو جناب چھوٹے بچے کے ساتھ علمی مباحثہ، علمی مباحثہ چھوٹے بچے کے ساتھ انہاں دے نال جناب ہو سکتا ہے. اگر ہونا ہے تو پھر کنہاں دے نال ہونا جناب؟ اے دیکھو جی مفتی منیر چشتی کے ساتھ علمی اچھا حصہ نہیں ہوندا حصہ ہوندا، یہ بھی بھائی انہاں ماشاءاللہ پڑھے لکھے زیادہ نے نا. علمی مباحثہ ٹھیک ہو گیا، یہ انہوں نے جناب انہیں تسی دیکھ لو کہ انہوں نے کرنا ہوتا علمی مباحثہ یہ، لیکن حنیف قریشی دے نال یہ بھی نہیں ہو سکتا سی کیوں کیمرے بند ہر جائے اتنے ضبط کر کے، کیونکہ تقریب کار والے مولوی تھوڑی آ رہے تھے، تقریب کار آ رہے سن. اچھا آگے والی بات سنا، اگر مناظرہ کرنا پاڑی جائے ٹھیک ہو گیا، ان کے مناظرہ کہہ لیں یا علمی مباحثہ جو انہوں نے ٹائٹل اوپر دیا ہوا تھا، تو یہ جو مفتی ہے نا جناب منیر صاحب جو ہیں انہوں نے پھر اجازت طلب کی کہ جناب ہم کر جو رہے ہیں تو ہم نے جو ہے اس کا آپ نے ایک سوال کیا ہے اور جو ہماری بات چلی اس پر ہم جواب دینا چاہتے ہیں. تو مرزا صاحب نے دیکھیے کس انداز میں ان سے بات کی ہے، ذرا سنیے ذرا علمی اوقات صاحب ان کی ذرا دیکھیں ذرا کیا ہے. تو 3 باتیں میں نے اور کرنی ہے، اور اگر آپ اجازت دیں تو یا اس کا بھی جواب دے دوں. نہیں میں نے جواب نہیں لینا آپ سے، میں نے نہ جواب نہیں لینا. اگر جواب مل گیا تو ظاہری بات ہے لالا جی، اگر جواب مل گیا تو مجھے بتائیے، اگر جواب مل جائے بات رک جائے گی؟ بات تو بڑھے گی. جب بات بڑھے گی پھر کیا ہوگا؟ مرزا صاحب کے پول آئیں گے کھول کے باہر. سمجھے نا بات کی؟ مرزا صاحب کے باہر پول آ جائیں گے کھل کے، وہ پتہ چلے گا انہوں نے جس بندے نو سرفے صغیر کرنی نہیں ہوندی اتوں دیکھ کے قرآن نہیں پڑھ. میرا ایک ویسے ہے اس بار اللہ تعالیٰ کے فضل میرے چینل پر جائیں آپ دیکھیں کہ مرزا صاحب غلط قرآن پڑھ رہے ہیں. میں نے بڑا ہائی لائٹ کیا، آسانی کے ساتھ سمجھ آئیں گے، لیکن وہ سمجھیں گے جس کو قرآن پڑھنا آتا ہے. جنہیں بیبیوں کو قرآن پڑھیا یا مرزے ورگے کو پڑھیا انہوں کتنے سمجھ آنا ہے. لو جی مرزا صاحب کی علمی اوقات ٹھیک ہو گیا، اور دعوے کس کو ہے؟ امام کعبہ نو لے آؤ، مفتی منیب الرحمان وہاں لے آؤ، تقی عثمانی نو لے آؤ، فلان ساجد میر نو لے آؤ، تو پتہ نہیں کینو لے آؤ، میں انہوں نے کرسی تے باواں گا، آپ پنجے باواں گا. اچھا علمی اوقات میں نے آپ کو بتا دی. ہوں دعویٰ مرزا صاحب کا سنیا جی، مرزا صاحب کا جناب کیا بات ہے. اس تو بعد تھوڑا دل کتے کرے ہے نا کہ جناب ایڈا وڈا دعویٰ تو اسی سننا ہے، تو تھوڑا جا پھر بیگ جا کے ضرور سننا ہے کہ مرزا صاحب کا دعویٰ کی ہے تو پچھوں علمی حیثیت علمی مقام انہوں نے کی ہے، کیویں سوالوں کے جواب دے رہے ہیں. جب پھر بھی سمجھ نہ آئے تو پھر اسے چینل تے جا کے تو ذرا دیکھ لیا جے کہ جتنے مرزا انجینئر صاحب نے قرآن پڑھے ہے نا وہ ذرا سن لینا کہ یہ بندہ قرآن اتوں دیکھ کے نہیں چج نال پڑھ سکتا، تو انہیں مناظرات مقابلہ چھوڑو یار اگے گل نہیں کرنی. اے تو سنو مرزا کا دعویٰ سنو، تو پھر آپ اگلی ویڈیو جو ہماری آنے والی نا اللہ کی رحمت سے وہ اس میں انٹرسٹ ہوگی، اس ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی یہ جو ہے مفتی حنیف قریشی صاحب ان کو ایکسپوز کیا جائے گا اور حقائق کے ساتھ انشاءاللہ، یعنی کوئی اہمی کو انا یہ ویسے کوئی بات نہیں ہے انشاءاللہ تعالی. وہ بھی بڑی انٹرسٹ ہونے والی ہے. اس کے بعد پھر مرزا انجینئر کی ٹھکائی کل مارا گے انشاءاللہ دیکھ تبوت دے اندر. آیا سنو ذرا کہ اعلیٰ حضرت قبر تو نکل آون تے پاویں ابن تیمیہ نکل آوے تے پاویں پیر میل شاہ صاحب نکل آون معذرت نال. اچھا علمی دلائل ہے، علم دی دنیا ہے، وہ تے منو کوئی نیوا نہیں کر سکتا.
کائنات نے کائنات وچوں ماں نے ہلے جڑیا ہی کوئی نہیں جڑا اس بندے نو علمی موت دے سکے. اینو علم کیا بات ہے. صرف مرزا انجینئر سر تو قرآن چک کے نا کہ اے والد صرف سر تو قرآن چک کے کہہ دین کہ کیا مجھے کسی عالم دین کے علم کا کوئی خوف نہیں ہے؟ کس وجہ سے یہ نہیں بیٹھتا؟ کیونکہ یہ بہانے بیچ میں ہیں یا نہیں کہ اگر میں ان کے سامنے اگر مجھے ایکسپوز کر دیں گے میری علمی حیثیت لوگوں کے سامنے آ جائے گی. اس کو بولو کیا اس چیز کا اس کو ڈر نہیں ہے؟ سر پہ قرآن اٹھا کے یہ بندہ کہہ دے کہ اے اللہ تجھے قرآن کی عظمت و شان کا واسطہ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو مجھے عبرتناک یہیں پہ سزا دے دے اور میری موت واقع ہو جائے. کہے اس کو بول. نہیں کہے گا. ٹائم قیامت تک نہیں کہہ سکتا. اس کی وجہ کہ اس کو اگلے بندے کے علم کا خوف ہوتا ہے. لیکن دعوے سن لو اعلیٰ حضرت بھی آ جان تو پیر میر علی شاہ صاحب بھی آ جان تو پتہ نہیں کہڑے کہڑے قبراں چ بھی آ جان تو علمی موت تو سانو کوئی دے نہیں سکتا. علمی نہ سانو گرا کوئی نہیں سکتا. تیری ایسی تیسی تیری. چینل سبسکرائب کرو جناب. بہت شکریہ. اینو لائک بھی کرو. تھلے کمنٹ مرزا انجینئر دے جڑے ہے انہوں نے جڑا کمنٹ کرنا مجھے سارا ہی پتا ہے. انہوں نے گولی مارو تسی تو جڑے چنگے چنگے بندے سونا سونا تھلے کمنٹ کرو. اپنی رائے اظہار کرو جناب. کوئی مسئلہ نہیں ہے. تہاڈا علمی جواب آئے گا نا تھلے خدا دی قسم خوشی ہوندی ہے. ایسی ویسی گل نہیں ہے. ہاں خوشی ہوندی ہے. تو مرزا انجینئر تو سانو انہوں دے سوال جڑے تھلے کمنٹ انہوں تو پتہ لگ جاتا کہ بھائی جدو وڈا ایڈا نہ تھلے بھی کچا بھی سی ایڈا دیاں ہی ہونیاں نا. انہوں نے کہڑا کوئی چنگی گل کرنی ہے. اس واسطے جناب بیل آئیکن ذرا پریس کر دیں تاکہ اگلی ویڈیو فوراً تہاڈے تک اس کا نوٹیفیکیشن آ جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.